علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ رب العزت کا نام العزیز پڑھیں گے، زبردست، عزت والا، ہے نا۔ اللہ رب العزت کا یہ نام، یہ صفات بہت خوبصورت ہے، بہت عزت والا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اور عزت، کبریائی، بڑائی سب اللہ کی چادر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی چادر چھینے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، ہے نا۔ تو العزیز سب پر غالب، زبردست، عزت والا۔ اور یہ اتنا خوبصورت اللہ کا نام ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ عزت دینا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اتنی خوبصورت صفت ہے، اتنی پیاری صفت ہے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے تو اسے ذلیل کر دیا، یا غصے میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آئے نا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، سمجھ رہے۔ تو یہ بات بولنے سے پہلے انسان ڈرے، کیونکہ یہ اوصاف، یہ صفت تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، سمجھ رہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے کیسوں کو عزت دی اور کیسے کیسوں کو ذلیل کیا۔ قارون مال کتنا تھا اس کے پاس، خزانے بھرے پڑے تھے، لیکن اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اور عزت ہے کدھر؟ اللہ بے شک زبردست عزت والا ہے، اور عزت کس چیز میں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے دین میں عزت ہے، اللہ کی ماننے میں عزت ہے، سمجھ رہے۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے دین کو قبول کیا تو اللہ نے عزت دی، لیکن ان کے اہل نے یا ان کے خاندان والوں نے، ان کے قبیلے والوں نے دین کو قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ جزیہ دینا پڑا، ذلیل ہونا پڑا۔ تو پتہ چلا عزت تو اللہ کے دین میں ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو جتنا فالو کیا وہ اتنا عزت والا ہے۔ اللہ حدیث نہیں آتا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ڈرنے والا ہو، ہے نا۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟ جو اللہ کے نزدیک زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور ڈرے گا کون اللہ سے؟ ہاں، اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو دین میں جڑا ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک۔ تو عزت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، ہاں کیا تھے؟ روم، فارس، مکوکس، کوئی بھی اتنی بڑی بڑی سلطنت اس وقت کی تھی، روم اور فارس اس وقت کی بڑی حکومتیں تھیں، اور وہ ان پر حکومت کرنا بھی نہیں پسند کرتے تھے، مکہ والوں پر، عرب پر، سمجھ رہے، حقارت سے دیکھتے تھے، یہ تو بڑے جنگلی قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، انہیں حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بھئی یہ ہمارا کیا کریں گے، یہ تو بکریاں اور بھیڑ چلانے والے لوگ، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دین قبول کیا، اللہ کا کلمہ پڑھا، تو اللہ نے کیسی عزت دی، ہاں کیسی عزت دی کہ پوری دنیا میں اللہ نے انہیں عزت بخشی۔ ان کے جانے کے بعد بھی آج اللہ نے انہیں عزت دی۔ ہاں ہم دیکھیں ابو جہل، کیا نام تھا اس کا؟ عزیز نام تھا، لیکن اس نے کام عزت والا نہیں کیا تھا، دین کو قبول نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا ابو جہل کو، کہ آج جب ہم حرم میں جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو ابو جہل کا اللہ رب العزت نے ایسا نام و نشان مٹایا، یعنی اس کی نسلیں بھی ختم کر دی اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس نے دین کی عزت نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی عزت نہیں کی۔ تو اللہ نے کیا اس کو ذلیل کیا کہ آج جس جگہ ابو جہل کا گھر تھا اس جگہ پر بیت الخلاء بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ بنا ہوا ہے۔ اور اللہ نے جسے عزت دی تو کیسی عزت دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ کی تان کے کپڑے میں ناک پوچھتا ہے۔ ہاں ایک وقت تھا کہ بھوک کی وجہ سے لوگ تیرے سینے پر پیر رکھ کر جاتے تھے، ہاں لوگوں کو لگتا تھا مرغی ہو گئی ہے، لیکن آج ایک وقت ہے، اللہ نے تجھے کیا عزت دی؟ وہ عزت کہاں سے ملی؟ دین نے عزت دی۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اسے اتنی عزت دیں گے۔ جب اللہ عزت دینے پر آتے ہیں تو کیسے عزت دیتے ہیں؟ فرعون کو اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا، ہاں کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، میں سب سے بڑا خدا ہوں، استغفر اللہ۔ تو پھر اللہ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا؟ کہ عزت تو اللہ کی ہے، بلند تو اللہ ہی ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت کا یہ نام جو ہے نا زبردست، العزیز، عزت والا، زبردست، یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ بندے کو اس نام پر بھروسہ اور یقین ہو. جیسے کہ اس سے پہلے بھی اسماء الحسنہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنی گہرائی رکھتے ہیں اپنے اندر، اتنے انوار اور برکات لیے ہوئے ہیں یہ سارے نام اپنے اندر کہ بندہ اللہ کے نام کو پکارے، سمجھ رہے ہیں، اور یقین کے ساتھ پکارے. جب بھی ہم ڈپریشن میں ہوں، جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ سامنے والا ہمیں عزت نہیں دے رہا ہے یا ہمیں لوگ عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، استغفار کرے، نیکیاں کرے، دعا کرے، ذکر اذکار کرے. کیوں؟ اس کو یہ یقین ہو کہ عزت تو اللہ دیں گے. بظاہر لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، بظاہر لوگ مجھے نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بظاہر لوگ مجھے کیا کہتے ہیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور یوں حقارت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یقین ہوگا اس نام کا بندے کو اللہ پر کہ نہیں نہیں اللہ عزت تو آپ دیں گے، تو پھر اللہ ایسے اسے اٹھاتے ہیں، ایسی اسی عزت دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے وہاں پر کس کو جو ہے مقرر کیا، وہاں کی سرداری یا وہاں پر کس کو ذمہ دار ٹھہرا کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں کو ٹھہرا کر آیا ہوں، کسی کا نام لیا انہوں نے. تو وہ صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون؟ تو کہا وہ جو فلاں کے غلام، وہ جو غلام ہے نا ان کے جو بیٹے تھے وہ. یعنی عرب میں غلام کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ ہم لوگوں نے تو پڑھا ہی ہے نا کہ غلام کو حقارت سے لوگ دیکھتے تھے، لیکن ان کے دین، ان کی حکمت، ان کے کیا کہنا چاہیے ان کے علم پر اللہ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی کہ سرداری عطا فرمائی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے دین میں ہے. اللہ کا دین غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. اللہ کا دین وہ ہے، اللہ کا تعلق وہ ہے جو غلاموں کو بھی عزت دیتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کیسے اللہ زبردست ہے، اللہ عزت والے ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ایک دوسرے کی عزت کریں. دیکھیں ہم عمومی طور پر ہم حدیث کو دیکھیں تو اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہے نا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، تو اللہ چاہتے ہیں. تو جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی نا العزیز، عزت، یعنی جس کے اندر جتنا اللہ کی محبت ہوگی اور اس نام کا نور جتنا جس کے دل میں اترا ہوا ہوگا تو لوگ اس کی عزت کریں گے اور وہ لوگوں کی عزت کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ اس کی عزت کریں گے اور وہ لوگوں کی عزت کرے گا. تو جب بھی ہمیں ڈپریشن محسوس ہو یا جب بھی ہمیں ایسے لگے کہ دل پر بوجھ محسوس ہو تو ہم اللہ کے اس نام کو اللہ پکارے. بے شک یا عزیز یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، بے شک عزت دینے والے آپ ہیں، بے شک عزت دینے والے آپ ہیں. تو ہم اللہ کے اس نام کو خوب پکاریں کہ اللہ ہی عزت دینے والے. ہم دیکھیں کیسے کیسے اللہ نے عزت دیا. کہ اگر ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کو قید میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہاں، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آزمائش تھی کچھ دن کی، لیکن یوسف علیہ السلام کا یقین، یوسف علیہ السلام کا بھروسہ. پھر اللہ جب عزت دینے پر آتے ہیں، حالانکہ انہیں کیا کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام، اللہ نے جب عزت دینی چاہیے تو کیسی عزت دی یوسف علیہ السلام کو؟ جیل میں آزمائش تھی ان کی، لیکن ان کی نگاہیں اللہ پر تھی، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ، پورا یقین اور اعتماد انہوں نے رکھا. تو اللہ نے ایسی بے گناہی ثابت کی یوسف علیہ السلام کی، نہ کہ صرف بے گناہی ثابت کی بلکہ اللہ نے وہ عزت اور مقام اور مرتبہ بھی دیا، ہاں، کہ مصر کا عزیز بنا دیا، مصر عزیز مصر بنا دیا اللہ رب العزت نے. تو یہ عزت اللہ ہی دیتے ہیں. کب؟ جب بندہ صرف اللہ پر نگاہ رکھے، وہ اللہ کی طرف ہی دیکھے، وہ لوگوں سے شکوے شکایت نہ کرے کہ لوگوں نے مجھے ذلیل کر دیا، یا وہ غیبتیں نہ کرے، جیسے کوئی کسی کو کیا کہتے ہیں ڈیگریڈ کرے، یا کیا کہتے ہیں کسی کو پوچھے نہیں. جیسے اگر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، ہمیں کوئی دھیان نہیں دیتا ہمارے گھر خاندان میں، تو ہم اس کی شکایتیں نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں. یہ کرنے سے تو ہم اور گناہ میں آ رہے ہیں. سمجھ، یہ سب کرنے سے ہم اور مزید گناہ میں آ رہے ہیں.
بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر جو ہے نا وہ بندے کو اللہ کی قریب لے جاتی ہے۔ نیک اعمال کرنے میں مزید لگ جانا ہے ہمیں، ان تمام باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھیں کیا معاملہ ہے اللہ والوں کا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے استاذہ کو دیکھا ہے کہ ابھی تو اتنا وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بہت ساری بات کھول کے بتاؤں، مختصر یہ کہ وقتاً ظاہر سی بات ہے جو دین کی محنت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو بولنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں اسے الٹا سیدھا، ہے نا، حسد اور جلن کی وجہ سے۔ تو میں نے دیکھا استاذہ کے اوپر کیسے کیسے لوگوں نے الزامات لگائے اور کس کس طرح سے لوگوں نے بات کہی، لیکن استاذہ کا معاملہ یہ کہ کبھی بھی ان کے خلاف استاذہ نے الٹی بات نہیں کی، بلکہ استاذہ روتے ہوئے کہتی تھی وہ تو میرے محسن ہیں کہ انہوں نے مجھے مزید اللہ کے قریب لے گئے۔ تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی اگر کوئی انہیں برا بھلا کہے، کوئی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے تو وہ مزید اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، وہ مزید اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ کہیں آپ روٹ تو نہیں گئے، اللہ کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، ہے نا، کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، اللہ آپ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کریے۔ یعنی جو بھی ان کا اللہ سے دلی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کے دل میں اللہ کا احساس نہیں ہوتا، جس کے دل میں دنیا بھری ہوتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا لوگوں کے بولنے سے گھبرا جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، سامنے والے نے اگر ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم نے تو پورے خاندان کو الٹ کر رکھ دیا کہ تم ایسے، تمہارا خاندان ایسا، تمہارا فلاں ایسا، تمہارا فلاں ایسا۔ لیکن اللہ والے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دیتے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرتے ہیں۔ تو ہمارا 100% یقین ہو اس بات پر، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اگر اس نام کے اوپر اگر ہمارا یقین ہو جائے گا نا تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ہم صرف اللہ کو دیکھیں اور نیک اعمال میں لگے رہیں۔ استاذہ ہمیشہ کہتی ہے بچوں کرنے والوں کاموں میں لگ جاؤ، نہ کرنے والے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ تو جب ہم کرنے والے کاموں میں، کرنے والے کام کیا؟ اللہ کا دین ہے نا، اللہ کے احکامات، اس پر عمل کرنا، اللہ کے دین کو لے کے چلنا۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، عبادت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا حقوق، رشتہ داروں کا حقوق، جو بھی اللہ نے ہمیں سوشل زندگی دی ہے یا عبادت کے اعتبار سے زندگی دی ہے، وہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عزت تو اللہ کی چادر ہے، کبریائی بڑائی اللہ کی چادر ہے، العزیز زبردست تو اللہ ہی ہے۔ ہم کسی بھی بات پر اپنے اکڑے نہ، کسی بات پر بھی نہ۔ ہاں، فرعون اکڑا اپنے مال پر، اتنا مال تھا کہ حقوق نہیں ادا کیے اس نے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے ذلیل کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کے واقعے کو بیان کرتی کہ زمین میں اللہ نے خزانے کے ساتھ دھسا دیا۔ ہاں، فرعون اکڑا اپنے مال پر، ہاں، اور خدا بنا لیا اپنے آپ کو، تو کیسے اللہ نے ذلیل کیا کہ آج بھی اس کی باڈی دنیا میں موجود ہے، میوزیم میں مصر کے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہڈی بچی ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے سویا ہوا کوئی انسان ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب بندے نے اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ نے اس کو بلند کیا، لیکن جہاں وہ اکڑا تو اللہ نے پھر کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ ہاں، کیسے ذلیل و رسوا کیا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو عزت تو اللہ دیتے ہیں، فخر کبریائی اسی کی چادر، ہم کسی بات پر فخر نہ کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات اللہ کے نبی کے اندر اچھی ہوتی اور اس کی اللہ کے نبی تعریف کرتے کہ فلاں چیز میرے اندر اچھی ہے، یعنی جیسے بتانے کے لیے کہ میں اس طرح کرتا ہوں لیکن یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، فوراً اس جملے کو کہتے یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ یعنی پتہ چلا عزت والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم تعریف کو ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کرے، میں تفسیر لوں، لوگ میری تعریف کرے، میں لوگوں کی مدد کروں، لوگ یعنی لوگ تعریف سننے کے متمنی ہوتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، اسے اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ تو کہا کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہمیں اپنی تعریف سننا اچھا نہ لگے، ہم کوئی بھی چیز، کسی چیز کا بھی کریڈٹ اللہ کو دیں۔
کہ یہ اللہ نے کروایا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کہتا ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو یہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, انہوں نے میرا ساتھ دیا. ایک انسان زبان سے کہتا ہے نا, اپنی تعریف کا سہرا اپنے ماں باپ کے سر پر ڈالتا ہے. اسی طرح سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور خوبیوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ یہ اللہ ہی نے کروایا, جو عزت والا ہے, جو زبردست ہے, ورنہ میری کوئی حیثیت اور اوقات اور بساط نہیں تھی کہ میں اس کام کو انجام دیتا. یہ بار بار اقرار کرے اس بات کا کہ بے شک وہی العزیز ہے. ہمارے دل و دماغ میں, ذہنوں میں یہ بات ہو کہ بے شک وہی عزیز ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا شدید درد تھا کہ درد کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھو, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد واحذر بی. تو صحابی نے 7 مرتبہ اس طرح سے دم کیا اور ان کا درد جاتا رہا. تو یہ دعا کیسی ہے جس کے اندر یہ جملہ ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ, ہے نا, کہ بے شک اللہ ہی عزت والے ہیں اور قدرت والے ہیں. تو اس نام کے اندر ہے نا بڑی تاثیر ہے. اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں بڑی تاثیر پوشیدہ ہے. ایسی بہت ساری دعائیں ہمیں ملیں گی جس میں اللہ کی عزت اور اس کی زبردست کبریائی بیان کی جاتی ہے, اور اس میں وہ تاثیر ہے. تو ہمیں یقین ہو بے شک اللہ ہے, بے شک اللہ ہے, اور بے شک اللہ ہی ہیں جو عزیز ہے, زبردست قدرت والے ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی ایسا ڈپریشن محسوس ہو یا کبھی بھی پریشانی محسوس ہو تو ہم اللہ کا نام پڑھیں, ہے نا, ہم اللہ کے نام کو پکاریں. انشاءاللہ اس اللہ کے نام کو, آج کا ہمارا یہ سبق ہے, ایک تسبیح لیں اور اللہ کا نام پڑھے, یا عزیز یا اللہ, یا عزیز یا اللہ, یا عزیز یا اللہ, یا عزیز یا اللہ. اور جب پڑھ لیں تو اللہ سے کہیں کہ اللہ بے شک آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کیسے عزیز ہے. جس نے اپنا نام عزیز خود رکھا وہ خود کیسا عزیز ہے وہی جانتا ہے. یا اللہ ہمیں اس نام کی برکت عطا فرمائیے, اس نام کی گہرائی عطا فرمائیے, اس نام کے انوار عطا فرمائیے, اس نام کی پہچان, اس نام کا جو ہے نا معنی مطلب مزید ہمیں سمجھائیے. کیونکہ ساتھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی زبردست کبریائی اور تعریف کے مقابلے میں اس سے کئی زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے عزیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اس نام کی برکتیں اور اس نام کے انوار مانگیں اور اس نام کی گہرائی مانگیں. یا اللہ اس نام پر عمل کرنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائیے, ہے نا. انشاءاللہ ہم اپنا دل انشاءاللہ چھوٹا نہیں کریں گے کہ کس نے ہمیں ذلیل کر دیا, کس نے ہمیں برا بول دیا, ہمارے سسرال میں یوں کہتے ہیں یا فلاں یوں کہتے ہیں, ہماری انسلٹ ہو گئی. نہیں, انسلٹ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بس دل پر یہ ہم اپنے اس بات کو بٹھا لیں. بظاہر تھوڑا دل کو لگا لیکن پھر دل کو سمجھائیں نہیں عزتیں تو اللہ دیتے ہیں. خاموش ہو جائیں, پھر دیکھیں اللہ کیسے عزت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.